تو علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک دفعہ گزرتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ شخص ہیں، یہ مجھے غریب لگ رہے ہیں، غریب ان سینس ہی سیمز ٹو بی اے اسٹرینجر، اور پھر ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انک رجل غریب، آپ مجھے اسٹرینجر معلوم ہوتے ہیں، کہ آپ کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے، آپ کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے، آپ کسی کے گھر تو نہیں جانا چاہتے؟ تو بہرحال بات چیت چلتی ہے، تو عربوں کا رواج آپ کو پتہ ہے، وہ اہلاً وسہلاً کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ پھر ہم بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے۔ ابو ذر غفاری جب گھر میں آتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ ان کی جو ہے خاطر تواضع کرتے ہیں، اینڈ ناؤ ابو ذر ہی از آلسو سائلنٹ، علی رضی اللہ عنہ وہ بھی سائلنٹ ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ بڑی خفیہ طریقے سے دعوت چل رہی ہوتی ہے۔ ایوری ون واز اسکیئرڈ کہ پتہ نہ چل جائے، پتہ نہیں اگلا بندہ کس مزاج کا آدمی ہے، یہ پتہ نہیں اس سائڈ کا ہے یا اس سائڈ کا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ابو ذر بھی خاموش ہیں۔ تو دعوت اٹینڈ کرنے کے بعد ابو ذر جو ہے مع السلامہ چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن علی رضی اللہ عنہ جب دوبارہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو ابو ذر غفاری وہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ سرپرائز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا اس شخص کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اس کو اپنی منزل مل جائے، کہ اس شخص کے پاس ایسا وقت نہیں آیا کہ یعرف منزلہ بعد، کہ ابھی بھی تمہیں منزل کا پتہ نہیں چلا، حالانکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو آج آپ پھر بیٹھے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ ان کو ایک بار پھر لے جاتے ہیں۔ اب while these two people are leaving خانہ کعبہ، جب جا رہے ہوتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ what are you here for، آپ اب سوال و جواب شروع ہو گیا، آپ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو جب انسسٹ کرتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتا تو دوں گا لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں don't worry inshallah it will be a secret between two of us۔ اور پھر ابو ذر کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے سنا ہے، میرے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ ایک شخص آپ کے حرم کے آس پاس اٹھا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اما انک قد رشدت، دیکھیں آپ صحیح راستے پر آئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں ابھی انہی کے پاس جا رہا ہوں، لیٹ می ٹیک یو ٹو ہیم، میں آپ کو ان کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ لے کے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں ابو ذر غفاری سے، اور ابو ذر کہتے ہیں کہ کین یو پریزنٹ می اسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ابو ذر غفاری اسی وقت ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ He was very much convinced with this da'wah، اسلام سے کنوینس ہو جاتے ہیں۔ What happens next is very surprising۔ رسول اللہ ایڈوائز کرتے ہیں ابو ذر کو کہ دیکھو ابو ذر اکتم ھذا الامر، آپ نے اس امر کو، اس بات کو خفیہ ہی رکھنا ہے، آپ نے چرچا نہیں کرنا اس کا، نہیں تو اس کے کانسیکوینسز بڑے ڈائر ہو سکتے ہیں، کیونکہ حالات بڑے نامناسب تھے۔ مکہ والے جو بھی کم از کم جو باہر سے بندہ آتا جس کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے مکہ کے اندر، تو وہ پھر جو ہے اس کو ٹارچر کرتے۔ ابو ذر غفاری جواب دیتے ہیں رسول اللہ کو، کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لأصرخن، میں ضرور ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ This is the kind of mindset he had۔ ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ ان کو پھر بتاتے کہ دیکھیں آپ کو پھر مار پڑ جائے گی اور اس قسم کے حالات ہو جائیں گے، بٹ ابو ذر از ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ اب اگلے دن وہ جاتے ہیں، جب حسل بسل کا ٹائم ہوتا ہے، پیک پہ لوگ جو ہے وہاں پہ آمد و رفت چل رہی ہے، ابو ذر غفاری سب کو ایڈریس کرتے ہیں، یا معاشر قریش، اے قریش والو، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ بات سننی ہی تھی، اب وہاں پہ مکہ کے لیڈرز بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں فقالوا قوموا الی ھذہ الصحابی، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اٹھو۔ صحابی کہتے ہیں اپوسٹیٹ، جو مرتد ہو جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ہمارے دین سے مرتد ہو گیا، ہمارے دین سے پھر گیا، تو کہتے ہیں اس مرتد کو پکڑو، ہم اس کو مارتے ہیں۔ دے اسٹوڈ اپ، سارے